بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آن لائن لکھاری کورس ہمارا جاری ہے بزم صاحبان کے زیر اہتمام۔ اس کورس کے 8 لیکچرز اب تک ہو چکے ہیں۔ آج ہمارا 9واں لیکچر ہے۔ کالم نگاری ہم نے تفصیل سے پڑھی اور اداریہ نویسی کو بھی ہم دیکھ چکے ہیں۔ آج ہمارا موضوع سخن جو ہوگا وہ ہوگا فیچر نگاری۔ فیچر کیا چیز ہے اس پر بات ہم بعد میں کریں گے، پہلے آپ کو کچھ فیچرز کی زیارت کروا دیتے ہیں۔ دیکھیں ایک ویب سائٹ ہے، یہ میں ایک ویب سائٹ پر موجود ہوں اور یہاں پر جو ہے ایک فیچر ہے، تو یہاں پر جو ہے ہم فیچر کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ ایک فیچر لکھا گیا ہے جی 11 جاپانی جزیروں پر بلیوں کا راج، ٹھیک ہے۔ اسے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے جی۔ تو یہ عائشہ اکرم نے فیچر لکھا ہے اور یہ لکھتی ہیں کہ بلیوں کی پرورش اور ان کا اچھے سے خیال رکھنے والے ملک جاپان میں ایسے 11 چھوٹے چھوٹے جزیرے ہیں جہاں بلیوں کا راج ہے۔ ان جزیروں میں بلیوں کی آبادی انسانوں سے زیادہ ہے۔ یہاں کے رہائشی بہت پیار اور توجہ سے بلیوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں اور انہیں کسی قسم کا نقصان پہنچانے سے گریز کرتے ہیں۔ ان میں سے کچھ جزیروں کی آبادی 20 سے 22 جبکہ کچھ کی آبادی 100 سے 200 نفوس پر مشتمل ہے جی۔ یہ فیچر لکھا انہوں نے، دیکھیے یہ تحریر ہے اور اس کے اندر جو ہے انہوں نے بلیوں کے حوالے سے یہ فیچر لکھا ہے اور معلومات فراہم کی ہے۔ اور دیکھیں اس کے اندر ان جزیروں میں ریٹائرڈ ہونے والے ملازمین بھی رہائش پذیر ہیں اور بلیاں صرف ان کے گھروں کا ہی نہیں بلکہ روزمرہ کی زندگی کا بھی لازمی حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ درمیان میں ان جزیروں پر کتوں کا داخلہ ممنوع ہے۔ اگر یہاں آنے والے کسی سیاح کے ساتھ پالتو کتا ہو تو اسے داخلی راستے پر بنائی گئی مخصوص جگہ پر رکھا جاتا ہے۔ بلیوں کے متعلق ایسے خیالات صرف ان جزیروں تک ہی مخصوص نہیں بلکہ جاپان بھر کے لوگ بلیوں سے خاص لگاؤ رکھتے ہیں اور انہیں خوش قسمتی کے علامت سمجھتے ہیں۔ بلیوں سے پیار کا مظاہرہ جاپان میں عام دیکھا جا سکتا ہے۔ یہاں ہر جگہ کیٹ ریسٹورنٹ، کیٹ کیفے اور ہیلو کٹی شاپس موجود ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جاپان میں کئی خانقاہیں ایسی ہیں جہاں کا انتظام علامتی طور پر بلیوں کے سپرد کیا گیا ہے۔ ان خانقاہوں میں موجود بلیوں کو قدرت کی روحانی سفیر بھی سمجھا جاتا ہے۔ اب دیکھیں جی انہوں نے جو ہے ایک فیچر لکھا بلیوں کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ ایک اور فیچر ہم دیکھ لیتے ہیں، بات کو پھر ہم جو ہے آگے بڑھائیں گے۔ یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں، یہ دیکھیں جی انتخابات کا آغاز کب ہوا اور کیسے ہوا، یہ بھی ایک فیچر ہے جی، ہم اسے دیکھ لیتے ہیں۔ خاور گلزار اس کا لکھنے والا ہے۔ انسانی ارتقائی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو 754 قبل مسیح میں سپارٹو آف فورس کی تہذیب میں پہلی مرتبہ عوامی عہدے کے لیے باقاعدہ انتخابات کرائے گئے، جس میں عوامی عہدوں کے لیے براہ راست عوام کے ووٹوں سے منتخب کیا گیا۔ ان انتخابات پر تمام شہری انتخابات میں حصہ لینے کے اہل تھے۔ دیکھیے جی یہ ایک انہوں نے فیچر لکھا ہے اور انتخابات کے حوالے سے انہوں نے اس میں معلومات فراہم کی ہے، ہسٹری انہوں نے بیان کی ہے اور تمام پہلوؤں کے ساتھ گفتگو کی ہے، ٹھیک ہے۔ پاکستان میں ہونے والے انتخابات کا مختصر جائزہ انہوں نے پیش کر کے اپنی تحریر کا اختتام کیا ہے۔ یہ جی 2 فیچر ہو گئے، ایک اور میں آپ کو فیچر دکھا دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں جی عنوان صحرائی پتنگ جو ابھی تک ایک راز ہے، یہ خاور نیازی صاحب کا فیچر ہے اور اس میں دیکھیں یہ پہلی جنگ عظیم کے بعد کا واقعہ ہے جب کچھ برطانوی اور فرانسیسی ہوا بازوں نے اس دور افتادہ اور ویران علاقے سے گزرتے ہوئے کچھ عجیب و غریب اور پر اسرار چٹانیں دیکھیں۔ بنیادی طور پر یہ مٹی کے پہاڑوں کا ایک ایسا سلسلہ تھا جو لمبی تیرنما پتنگ پر مشتمل تھا، لمبی تیرنما پتنگ پر مشتمل تھا جی۔ تو یہ انہوں نے اس کے اندر جو ہے معلومات فراہم کی ہے۔
ماہرین آثار قدیمہ کیا کہتے ہیں؟ یہاں پر ایک عرصہ سے ماہرین آثار قدیمہ نے اپنی نظریں گاڑی ہوئی ہیں۔ بیشتر ماہرین کا کہنا ہے کہ انہیں ایسے شواہد ملے ہیں جن کی بنا پر کہا جا سکتا ہے کہ یہ علاقہ 2 کروڑ سال سے بھی پہلے ایک سمندر کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ ماہرین تو یہاں تک کہتے ہیں کہ تھیٹس نامی اس سمندر نے وقت کے ساتھ ساتھ بحر اسود، بحر ارال اور بحیرہ قزوین کو بھی جنم دیا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر آگے چل کر انہوں نے اگرچہ اس علاقے کی پر اسراریت ختم کرنے کے لیے دنیا بھر کے ماہرین اپنا اپنا حصہ ڈالتے نظر آ رہے ہیں، تاہم اصل سوال کا جواب ابھی تک باقی ہے کہ آخر یہ پر اسرار عمارتیں کس نے کب اور کیوں بنائی؟ جی آگے چلتے ہیں۔ آگے یہ لکھتے ہیں، اس سلسلے میں بین الاقوامی طور پر ریڈیو کاربن کے جدید طریقے کو بھی استعمال میں لایا جا چکا ہے۔ جی اسکاٹ لینڈ کے ماہر آثار قدیمہ پروفیسر ایلیسن بیٹس نے ان پر اسرار عمارتوں پر ایک عرصہ تک تحقیق جاری رکھی۔ جی وسیع عریض رقبے پر پھیلا یہ پارک لندن کے مجموعی رقبے سے 1.5 گنا بڑا ہے۔ اس پارک کی سب سے نمایاں بات یہ ہے کہ اس میں 300 سے زائد اقسام کے چرند پرند کو قدرتی ماحول فراہم کیا گیا ہے۔ یہ انہوں نے ایک فیچر لکھا ہے۔ اب جو ہے ہم آ جاتے ہیں، یہ 2-3 فیچر آپ نے دیکھ لیے، اب ہم آ جاتے ہیں اپنے سبق کی جانب کہ فیچر ہے کیا، اس کی ہسٹری کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے اور یہ لکھتے کیسے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں سبق کی جانب۔ فیچر نگاری کی تاریخ کا آغاز 19ویں صدی کے وسط میں امریکہ میں ہوا۔ اس وقت اخبارات میں زیادہ تر خبروں اور معلومات پر مبنی مضامین شائع ہوتے تھے، لیکن جلد ہی لوگوں کو محسوس ہوا کہ انہیں تفریحی اور دلچسپ مواد کی بھی ضرورت ہے۔ اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے فیچر نگاری کا آغاز ہوا۔ دیکھیں، فیچر انگریزی زبان کا لفظ ہے ویسے تو، لیکن اردو میں یہ اب کثرت سے استعمال اتنا ہوا ہے کہ اب یہ اردو میں فیچر ہی کے نام سے موسوم ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور 19ویں صدی کے اندر ہمیں پتہ چل گیا کہ اس صنف کا آغاز ہوا ہے۔ پھر آگے کیا ہوا، آگے دیکھ لیتے ہیں۔ 20ویں صدی میں فیچر نگاری نے مزید ترقی کی۔ اس دور کے مشہور فیچر نگاروں میں ارنسٹ ہیمنگوے، جان ڈوس پاسوس اور جارج آورویل شامل ہیں۔ ان فیچر نگاروں نے اپنے مضامین میں سماجی اور سیاسی مسائل کو بھی اجاگر کیا۔ 19ویں صدی سے شروع ہوا تو 20ویں صدی میں پھر یہ کچھ مشہور فیچر نگار آ گئے۔ فیچر نگاری نے اردو صحافت میں بھی اپنی جگہ بنائی۔ ابتدائی اردو فیچر نگاروں میں مولانا ابوالکلام آزاد، سر سید احمد خان اور مولانا غلام رسول مہر شامل ہیں۔ ان فیچر نگاروں نے اپنے مضامین میں اصلاحی اور تعلیمی موضوعات پر لکھا۔ تو یہ 19ویں صدی سے شروع ہوا، 20ویں صدی سے ہوتا ہوا پھر جو ہے یہ ادھر آیا ہے پاک و ہند کی طرف، جہاں پر اردو فیچر نگاری کا آغاز ہوا۔ آج فیچر نگاری اردو صحافت کا ایک اہم حصہ ہے۔ اردو کے مشہور فیچر نگاروں میں ریاض بٹالوی، ابن انشا اور احمد حمیش شامل ہیں۔ ان فیچر نگاروں نے اپنے مضامین میں مختلف موضوعات کو دلچسپ انداز میں پیش کیا ہے۔ فیچر نگاری کی تاریخ ایک دلچسپ اور معلوماتی کہانی ہے۔ اس کہانی سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح فیچر نگاری نے صحافت کو ایک نئی سمت دی۔ 1830 کی دہائی امریکہ میں پہلے فیچر مضامین شائع ہوتے ہیں۔ 1880 کی دہائی میں فیچر نگاری ایک مقبول صنف بن جاتی ہے۔ 1920 کی دہائی فیچر نگاری میں سماجی اور سیاسی مسائل کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ 1940 کی دہائی اردو صحافت میں فیچر نگاری کا آغاز ہوتا ہے۔ جی تو یہ بات ہمیں پتہ چل گئی کہ 1940 کے اندر جو ہے اردو صحافت میں اس صنف کا آغاز ہوا۔ 1960 کی دہائی اردو فیچر نگاری اپنے عروج پر پہنچتی ہے۔ 1960 وہ دور گزرا ہے جس کے اندر جو ہے اس صنف کو سب سے زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی ہے۔ 2000 کی دہائی انٹرنیٹ کے عروج سے فیچر نگاری میں نئے امکانات پیدا ہوتے ہیں۔ فیچر نگاری کی تعریف۔ فیچر کی لغوی معنی خاص بات، خصوصیت، امتیازی وصف، یہ سارے آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کا معنی اور مطلب کیا ہو جائے گا کہ خاص باتوں یا خصوصیات کے بارے میں کسی چیز کی خصوصیات پر ایک رپورٹ پیش کرنا۔ اصطلاحی تعریف۔ فیچر نگاری ایک ایسی صحافتی صنف ہے جس میں کسی خاص موضوع، واقعے یا شخص کے بارے میں تفصیل سے
تفصیل سے اور دلچسپ انداز میں لکھا جائے۔ یہ دو اہم پوائنٹ ہیں فیچر نگاری کے، دیکھیں۔ ایک تو یہ کہ اس کے اندر تفصیل ہوتی ہے، کالم جو ہوتا ہے اس میں تفصیل اتنی نہیں ہوتی ہے، اسی طرح خبر جو ہوتی ہے اس میں تفصیل نہیں ہوتی ہے۔ دوسرا، کالم کا انداز بھی دلچسپ نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا ایک اپنا اسلوب ہوتا ہے۔ اس کے اندر انداز بھی دلچسپ ہونا چاہیے، یعنی رپورٹ اس طرح سے فیچر کی لکھی جائے، اس طرح سے پہلوؤں پر بات کی جائے کہ قاری کی دلچسپی آخر تک برقرار رہے۔ فیچر نگاری کا مقصد قارئین کو معلومات فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی دلچسپی اور توجہ بھی حاصل کرنا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فیچر نگاری کے اندر جب آپ فیچر لکھتے ہیں تو پھر تصاویر کا آپ سہارا لیتے ہیں۔ کالم کے اندر تصاویر نہیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، نیوز کے اندر تصاویر نہیں ہوتی ہیں، اگر ہوتی بھی ہے تو نیوز میں کوئی ایک آدھ واقعے سے متعلق تصویر ہو جاتی ہے، لیکن بہرحال اس میں تفصیل نہیں ہوتی ہے۔ فیچر کے اندر کیا ہوتا ہے، ایک تو تصاویر کا سہارا لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا پھر اس میں تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے۔ ان دونوں چیزوں کو ایڈ کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ جو قاری ہوتا ہے نا اس کی دلچسپی برقرار رہتی ہے۔ اچھا جی، فیچر نگاری کے بنیادی اصول۔ فیچر نگاری کے کچھ بنیادی اصول ہیں، کیا ہے؟ موضوع کا انتخاب۔ فیچر کے لیے موضوع کا انتخاب کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ دلچسپ اور معلوماتی ہو، ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ سیکھنے کو مل رہا ہو قارئین کو۔ نمبر 2، تحقیق۔ فیچر لکھنے سے پہلے اچھی طرح تحقیق کریں، اس سے آپ کو موضوع کے بارے میں گہرائی سے معلومات حاصل ہوں گی اور آپ ایک معلوماتی فیچر لکھ سکیں گے، ٹھیک ہے۔ تو تحقیق ہونا یہ بھی ضروری ہے، جب آپ موضوع کا انتخاب کر لیں تو پھر اس پر تحقیق بھی کریں۔ انٹرویوز، اگر ممکن ہو تو موضوع سے متعلق لوگوں کے انٹرویوز کریں، اس سے آپ کو مختلف نقطۂ نظر حاصل ہوں گے اور آپ کا فیچر دلچسپ بن جائے گا۔ جی، تو یہ سب سے اہم پہلو ہے کہ آپ جس موضوع پر لکھنا چاہتے ہیں نا، کالم نگاری میں بھی ہم یہ بات عرض کر چکے ہیں کہ آپ ڈسکشن کرنے کی عادت بنائیں، لوگوں سے مختلف جو ہے نا، مختلف قسم کے لوگوں سے، مختلف شعبہ سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے رائے لیا کریں، اس سے جو آپ کے سامنے مختلف زاویے آئیں گے اور آپ کو اور زیادہ جو ہے دلچسپ حقائق ملیں گے، ٹھیک ہے۔ مثلا آپ کسی علاقے کے بارے میں لکھنا چاہ رہے ہیں فیچر، ٹھیک ہے، تھرپارکر کے علاقے کے بارے میں، آپ وہاں کی صحرائی زندگی کو آپ جو ہے قلم بند کرنا چاہ رہے ہیں، لوگوں کی توجہ اس طرف مبذول کرانا چاہ رہے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ اس حوالے سے لوگوں کے انٹرویوز کریں، ان سے بات کریں، تھر میں رہنے والوں کے پاس آپ جائیں، ان سے رابطہ کریں، ان سے پوچھیں گے ان کی زندگی کس طرح سے گزر رہی ہے اور وہ اپنے روزمرہ کے مسائل کو کس طرح سے اجاگر کر رہے ہیں یا حل کر رہے ہیں۔ تو وہ جب آپ انٹرویو کر لیں گے تو آپ کو پھر مزید اپنے موضوع سے متعلق چیزیں واضح ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ تنظیم، فیچر کو اچھی طرح سے ترتیب دیں، اس سے قاری کو اسے پڑھنے میں آسانی ہوگی۔ جی ہاں، کہاں پر جو ہے کون سی معلومات لے کر آنی ہے، ٹھیک ہے، کس چیز کا ذکر آپ نے شروع میں کرنا ہے، کس چیز کو درمیان میں رکھنا ہے اور کس چیز پر اختتام کرنا ہے، یہ چیزیں جو ہے آپ کو طے کرنی چاہیے۔ انداز، فیچر کا انداز دلچسپ اور معلوماتی ہونا چاہیے، اس سے قاری کا فیچر میں دلچسپی برقرار رہے گی۔ جی، انداز جو ہے نا آپ کا دلچسپ ہونا چاہیے، آپ کو زبان پر عبور ہونی چاہیے، آپ کا اسلوب جو ہے نا وہ ایسا ہونا چاہیے کہ صرف اعداد و شمار نہ ہوں بلکہ کچھ ایسی تراکیب کا بھی استعمال ہو کہ توجہ قاری کی برقرار رہے۔ جی، فیچر نگاری کی کچھ خصوصیات درج ذیل ہیں۔ جی، خصوصیات ہیں کچھ، ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ موضوع کا تنوع، فیچر نگاری میں کسی بھی موضوع پر لکھا جا سکتا ہے، چاہے وہ سیاسی ہو، سماجی ہو یا تفریحی ہو۔ دیکھیں، ہم نے 2-3 موضوعات پر آپ کو دکھایا، بلیوں والا فیچر ہم نے آپ کو دکھایا، تو وہ دیکھیں ایک طرح سے لکھا ہوا تھا۔ ووٹ کے حوالے سے میں نے آپ کو ایک فیچر دکھایا، ٹھیک ہے، سیاسی ہے، تو اس طرح سے کسی بھی موضوع پر ہو سکتا ہے۔ فیچر نگاری میں موضوع کے تمام پہلوؤں کو تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے، یہ اس صنف کی جو ہے خاصیت ہے کہ تفصیل کے ساتھ بات کی جاتی ہے، تمام پہلوؤں پر بات کی جاتی ہے۔ دلچسپ انداز، فیچر نگاری میں کہانی سنانے کی تکنیکوں کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ مضمون کو دلچسپ بنایا جا سکے، ٹھیک ہے۔ منظر نگاری اس میں ایڈ کر دیں، آپ مکالمہ تھوڑا سا آپ لانا چاہیں تو لا سکتے ہیں، انداز کو آپ نے دلچسپ رکھنا ہے، بس یہ جو ہے نا آپ کے ذہن میں ہو۔ فیچر نگاری کا مقصد قارئین کو معلومات فراہم کرنا بھی ہوتا ہے،
مین مقصد معلومات فراہم کرنا ہی ہوتا ہے۔ عموماً آج کل جو فیچرز ہوتے ہیں نا وہ سنڈے میگزین میں آپ کو ملیں گے، تو یہ سنڈے میگزین ہو گیا، فرائیڈے میگزین ہو گئے، ان میں زیادہ تر فیچر ہوتا ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ قارئین جو ہے نا وہ چھٹی والے دن ہوتے ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ اس دن کوئی جو ہے معلومات میں ان کے اضافہ ہو جائے، ان کا پڑھنے کا دل کرتا ہے کوئی چیزیں، تو پھر وہ فیچرز جو ہے نا معلومات فراہم کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ فیچر کے لیے جو بھی موضوع منتخب کیا جائے اس میں درج ذیل چند باتوں کا خیال رکھا جانا ضروری ہے۔ جی، ایک یہ ہے کہ فیچر نگار کے پاس اس موضوع پر مکمل معلومات اور معلومات بھی نئی اور انوکھی ہونی چاہیے۔ جی ہاں، نئی اور انوکھی معلومات ہونی چاہیے، آپ کو موضوع پر پوری گرفت ہو، ایسا نہیں آپ کو خود ہی نہیں پتہ ہے کہ وہ چیز ہے کیا اور آپ فیچر لکھنا شروع ہو گئے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس موضوع پر فیچر لکھا جا رہا ہے اس کے جو تقاضے ہیں وہ پورے کیے جائیں۔ مثال کے طور پر بھکاریوں، اسپتالوں، تھانہ کچہریوں، اسکولوں اور جیب کتروں پر فیچر لکھنا چاہتے ہیں، ان میں سے جس پر بھی فیچر لکھ رہے ہیں اس سے متعلق پوری ڈیٹیل ہونی چاہیے۔ بھکاری پر لکھ رہے ہیں تو بھکاریوں کے اعداد و شمار، حقائق، روپ بے روپ، تعداد، جگہ، مقام، ٹھکانے، بھکاریوں کے سرپرست، ان کے پشت پناہ، بھکاریوں کے روپ میں اصل دھندا کیا ہو رہا ہے، بھکاری خواتین، بچے، مرد، مخنث، معذور، مصنوعی معذور، گروہ، سب معلوم ہونا چاہیے۔ اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ روزانہ یہ کتنا کما لیتے ہیں، یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ان میں اصلی بھکاری کتنے ہیں، اور بھکاریوں کے آڑ میں جاسوسی اور دیگر گھناؤنے دھندوں میں کتنے لوگ ملوث ہیں۔ بھکاریوں کے انٹرویو بھی کرنے چاہیے۔ ترغیب اور ترہیب، امید اور خوف، مختلف طریقوں سے معلومات اگلوانی ہوتی ہے۔ تو یہ جی فیچر کی جو ہے نا آپ سمجھ لیں کہ مین باتیں انہوں نے بتا دی۔ جس موضوع پر آپ لکھنا چاہ رہے ہیں اس کو آپ کھنگال کے رکھ دیں، تشنگی باقی نہ رہنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھی طرح سے تحقیق کر لیں، انٹرویوز کر لیں، ہر پہلوؤں سے، ہر زاویے سے آپ دیکھ لیں، پرکھ لیں، اس کے بعد جو ہے آپ ترتیب دے کر فیچر لکھیں۔ تیسری بات یہ کہ فیچر لکھنے کا انداز بھی دلچسپ، پرکشش اور پرتجسس اور خوبصورت ہونا چاہیے۔ جس طرح باغ کا مالی پھول، بوٹوں، درختوں، پودوں کے انتخاب کے بعد ان کو ایک خاص ترتیب سے سجاتا، بناتا اور سنوارتا ہے۔ دلہن کو پیا کے گھر جانے سے پہلے بنایا، سنوارا اور میک اپ کیا جاتا ہے۔ حلوائی گاہکوں کے آنے سے پہلے اپنی دکان کو سجاتا ہے۔ اسی طرح فیچر کو بھی قارئین تک پہنچنے سے پہلے بنایا، سنوارا جاتا ہے۔ فیچر کی تزئین و آرائش کی جاتی ہے، چنگھاڑتی سرخیاں، بولتی ہائی لائٹس، جاذب نظر ذیلیاں نکالی جاتی ہیں۔ فیچر کے موضوع سے متعلق تصاویر، نقشوں، گرافوں، جیومیٹری شکلوں، خوبصورت چارٹوں اور آرٹ ورکوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں جی، ایسے نہیں کہ آپ نے بس ایک جس طرح کالم آپ نے قلم اٹھا کر جو ہے نا جو سمجھ میں آیا آپ نے اپنی رائے پیش کر دی اور آپ نے جان چھڑا، نہیں جی، اس میں جو آپ کو سوچنا پڑے گا، خاص ترتیب ہونی چاہیے، دلچسپ اسلوب ہونا چاہیے، کون سی بات کو کہاں پر رکھنا ہے، کس پیرائے میں لکھنا ہے، وہ ساری چیزیں سوچنے کے بعد جو ہے آپ کو قارئین تک فیچر لانا چاہیے۔ اچھا جی، فیچر کی کچھ اقسام ہیں۔ شخصی فیچر، کسی خاص شخصیت کے بارے میں لکھا گیا مضمون شخصی فیچر کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، کسی زندہ شخص پر لکھا جاتا ہے۔ اسی طرح سوانح فیچر بھی ہوتا ہے، اس سے ملتا جلتا ہے، وہ کسی جو ہے گزرے ہوئے شخص پر لکھا جاتا ہے، کوئی نامور ادیب کا انتقال ہو گیا، کوئی نامور شاعر، کوئی نامور سیاستدان اس دنیا سے چلا جائے تو اس پر جو ہے فیچر لکھا جائے گا، تو وہ سوانح فیچر کہلائے گا۔ یہ شخصی فیچر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے ایک مثال دے دی کہ ایک لڑکا جو چھوٹو ہے یا نکو ہے، آپ اس کو کہہ لیں، ٹائر پنچر کے اندر ماہر ہے، تو کوئی فیچر نگار جب اس کو دیکھتا ہے، اس کے کام کو دیکھتا ہے تو اس کا ذہن یہ کہتا ہے کہ اس پر فیچر لکھا جائے۔ لیکن عموماً جو ہے فیچر یہ بڑی شخصیات پر لکھا جاتا ہے، چھوٹوں موٹوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ تربیتی فیچر ہوتا ہے جو قارئین اور عام لوگوں کی تربیت کے لیے لکھا جاتا ہے، اسے تربیتی فیچر کہتے ہیں۔ اس فیچر میں عوام کو کسی اہم ترین فن، کام اور چیز سے روشناس کرایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ملکی اور شہری دفاع سے متعلق فیچر، ٹریفک قوانین کے بارے میں فیچر، صحت کے اصولوں کے بارے میں فیچر، بیماریوں سے آگاہی سے متعلق فیچر وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ تربیتی فیچر ہوتا ہے۔ دیکھیں ابھی کچھ عرصہ پہلے جب کرونا وائرس ہوا تھا تو اس پر جو ہے نا فیچرز لکھے گئے تھے۔ اسی طرح کوئی وبا عام ہو جاتی ہے تو اس سے احتیاطی تدابیر کس طرح سے اختیار کی جائیں، تو وہ جو ہے نا چیزیں بیان کی جاتی ہیں، تو اس سے تربیتی فیچر کہا جاتا ہے۔ اسی طرح تعلیم کے حوالے سے بھی لکھا جا سکتا ہے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو
عوام کی اصلاح کے لیے لکھی جاتی ہیں، عوام کی تربیت کے لیے لکھی جاتی ہے، تو اسے جو ہے تربیتی فیچر کہتے ہیں۔ نیوز فیچر جب اخبار کی کسی خبر اور رپورٹ کو ادبی اور فنی رنگ دے کر لکھا جائے تو نیوز فیچر کہلاتا ہے۔ اس میں انسانی احساسات، جذبات اور نفسیات کو اس طرح شامل کیا جاتا ہے کہ قاری کی دلچسپی اور معلومات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ خبر تو ہوتی ہے لیکن اس خبر کو اس پیرائے سے لکھتے ہیں کہ اس میں ادبی تڑکا لگ جاتا ہے، پھر اس میں تفصیل واضح ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، ہیڈ لائنز نہیں ہوتی بلکہ تفصیل سے اس خبر کے تمام پہلوؤں پر بات کی جاتی ہے دلچسپ انداز کے اندر، تو وہ نیوز فیچر کہلاتا ہے۔ اور مشہور و معروف تفریحی فیچر، تفریحی موضوع پر لکھا گیا مضمون تفریحی فیچر کہلاتا ہے۔ تفریحی فیچر ایک ایسی صحافتی صنف ہے جس میں کسی تفریحی موضوع پر دلچسپ انداز میں لکھا جاتا ہے۔ تفریحی فیچر کا مقصد قارئین کو تفریح فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی دلچسپی اور توجہ بھی حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اب تفریحی فیچر کون سا ہوتا ہے؟ فلموں کا ریویو لکھ لینا، موسیقی پر لکھنا، کھیل پر لکھ لینا، کوئی بڑا ایونٹ آ رہا ہے، کوئی بڑا ورلڈ کپ آ رہا ہے، کوئی بڑا ٹورنامنٹ آ رہا ہے، ڈومیسٹک ٹورنامنٹ آ رہا ہے، اس پر آپ نے لکھ دیا۔ ادب پر آپ نے لکھ دیا، ادب کی اصناف میں سے کسی صنف کو خاص کر کے اس کی اہمیت کو آپ نے اجاگر کر دیا۔ سیاحت پر آپ نے لکھ لیا، کسی ملک کی خوبصورت جگہوں کا تذکرہ کر لیا، کسی شہر کے اندر آپ نے خصوصی کچھ سیاحت کے مقامات ہیں ان پر آپ نے بات کر لی۔ کھانا پکانا کے حوالے سے سردیاں آئی ہیں تو سردیوں کی سوغات آپ نے ان کی تراکیب کو بیان کر دیا، اس پر فیچر لکھ دیا۔ گرمی آئی ہیں تو اس کے حوالے سے آپ نے لکھ دیا۔ فیشن، آج کل کیا فیشن چل رہا ہے، کون سے فیشن اپنا سکتے ہیں، سردیوں کے حوالے سے سردی کے حوالے سے ویسے فیشن اور گرمیوں کے حوالے سے ویسے فیشن، ان پر لکھا جائے تو یہ بھی فیچر کہلاتا ہے اور اس کا تعلق تفریحی فیچر سے ہوتا ہے۔ اور فیچر کی ایک قسم معلوماتی فیچر ہوتی ہے، کسی خاص موضوع کے بارے میں معلومات فراہم کرنے والا مضمون معلوماتی فیچر کہلاتا ہے۔ معلوماتی فیچر ایک ایسی صحافتی صنف ہے جس میں کسی خاص موضوع کے بارے میں معلومات فراہم کرنے کے لیے دلچسپ انداز میں لکھا جاتا ہے۔ معلوماتی فیچر کا مقصد قارئین کو معلومات فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی دلچسپی اور توجہ بھی حاصل کرنا ہوتا ہے۔ لیکن ویسے تو یہ ہے کہ بندہ کسی چیز کو اپنے انداز میں سمجھا دے لیکن دلچسپی برقرار نہیں رہتی نا، تو دلچسپی برقرار رہنے کے لیے فیچر لکھا جاتا ہے۔ تاریخ پر جو ہے نا فیچر لکھا جا سکتا ہے، جغرافیہ پر، صحت پر، تعلیم پر، ماحولیات، سیاسیات، معیشت، سائنس اور ٹیکنالوجی، جس موضوع کو بھی آپ لے لیں تو اس پر جو ہے لکھا جائے گا تو یہ معلوماتی فیچر کہلائے گا۔ اچھا جی، فیچر کے عناصر کیا کیا ہیں؟ ابتدائیہ اور اختتامیہ، یہ دو چیزیں ہوتے ہیں۔ فیچر کے پہلے حصے کو ابتدائیہ یعنی انٹرو کہتے ہیں، یہ حصہ انتہائی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ فیچر کے ابتدائیہ میں اصل بات اور بنیادی چیز اس کا پرکشش اور دلکش اور جاذبی نظر ہونا ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم جیسے بتا چکے ہیں پہلے بھی کہ فرسٹ امپریشن از دی لاسٹ امپریشن، آپ کا جو پہلا تاثر ہوتا ہے نا وہی قاری کو جکڑ لے، اس طرح سے آپ کا آغاز ہونا چاہیے۔ تو مثال کے طور پر اونچے برج لاہور دے کے عنوان سے شائع ہونے والے ایک تاریخی فیچر کا ابتدائیہ یوں ہے: لاہور کے شمال میں ایک بلند و بالا اور فیل پیکر دیواروں کا سلسلہ استادہ ہے۔ ان دیواروں کی بلندیوں پر کہیں کہیں مغلیہ محرابیں اور امتداد زمانہ کے ہاتھوں مجروح بالکونیاں نظر آتی ہیں۔ زمانہ وسطیٰ کی عمارت سازی کا یہ نادر نمونہ عرف عام میں لاہور کا شاہی قلعہ کہلاتا ہے۔ تو یہ دیکھیں جی، یہ ایک فیچر کا انہوں نے کتنا شاندار ابتدائیہ پیش کیا ہے۔ فیچر کے دوسرے حصے میں جس موضوع پر فیچر لکھا جا رہا ہے اس کا تعارف، پس منظر، پیش منظر وغیرہ ذکر کرنے کے بعد اپنی تحقیق اور اعداد و شمار اور حقائق کو ہلکے پھلکے انداز میں بیان کرنا ہوتا ہے۔ اس دوسرے حصے میں فیچر کے پورے مسئلے کو بیان کرنا ہوتا ہے۔ اس کو بیان کرنے کے لیے مکالمہ، حکایتی، واقعاتی، کہانی، خاکہ، ڈرامہ، کوئی بھی طریقہ اور اسلوب اختیار کر سکتے ہیں، اس پر کوئی پابندی نہیں ہوتی۔ فیچر کے تیسرے حصے میں فیچر کے موضوع پر دلائل دے کر اپنا مدعا ثابت کرنے کی پوری کوشش کی جاتی ہے، جبکہ فیچر کے آخری حصے میں فیچر کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے فیچر کو اختتام اور وائنڈ اپ کی طرف اس طرح لے جایا جاتا ہے کہ پڑھنے والا اس سے کوئی سبق حاصل کرے۔ تو جی ایک چیز تو انٹرو ہو گئی، ٹھیک ہے۔ انٹرویو کے اندر فیچر کا ابتدائیہ ہوتا ہے، پھر جو ہے آپ کا درمیانہ حصہ آ جاتا ہے، اس کے اندر جو ہے آپ اہم نکات اپنے فیچر کے پیش کریں گے۔
اور مسائل کو اجاگر کریں گے، اور آخر میں پھر جو ہے آپ اختتام کی طرف لے کر جائیں گے، اور اختتام کے اندر آپ کو اس طرح سے اختتام کرنا ہے کہ غیر محسوس طریقے سے آپ کوئی ایک اچھا تاثر چھوڑ کر جائیں، قاری جو ہے کچھ دیر کے لیے آپ کے فیچر کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو جائے۔ پھر آخر میں یہ بات سمجھ لیں کہ فیچر اور کالم میں فرق کیا ہے۔ فیچر صحافت کی ایک ایسی صنف ہے جس میں کسی واقعے، شخصیت یا موضوع کو دلچسپ اور معلوماتی انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ فیچر کا مقصد صرف معلومات دینا نہیں ہوتا، بلکہ قاری کو اپنے ساتھ کھینچنا اور اسے موضوع سے متاثر کرنا ہوتا ہے۔ فیچر کی لمبائی عام طور پر 500 سے 1500 الفاظ تک ہوتی ہے۔ فیچر میں مختلف تکنیکوں کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہ انٹرویوز، حوالہ جات اور تفصیلی بیان۔ فیچر کا انداز عام طور پر غیر رسمی ہوتا ہے۔ اور یہ 4-5 خصوصیات فیچر کی بتا دی۔ اب کالم میں دیکھیں۔ کالم ایک ایسا مضمون ہے جو کسی خاص موضوع پر مصنف کے ذاتی خیالات اور رائے کا اظہار کرتا ہے۔ نمبر 2، کالم کا مقصد قاری کو سوچنے پر مجبور کرنا اور اسے موضوع کے بارے میں ایک نئی نظر سے دیکھنا ہوتا ہے۔ کالم کی لمبائی عام طور پر 500 سے 1000 الفاظ تک ہوتی ہے۔ کالم میں عام طور پر مصنف کے ذاتی تجربات اور مشاہدات شامل ہوتے ہیں۔ کالم کا انداز عام طور پر رسمی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ فیچر کا انداز غیر رسمی ہوتا ہے اور کالم کا انداز رسمی ہوتا ہے۔ اسی طرح الفاظ کے اندر جیسے میں نے بتایا کہ کالم جو ہوتا ہے اس میں زیادہ تفصیل نہیں ہوتی ہے، جبکہ فیچر اس میں تمام تفصیلات ہوتی ہیں۔ اسی طرح فیچر کا مقصد صرف معلومات فراہم کرنا نہیں ہوتا، بلکہ قاری کو اپنے ساتھ موضوع کی طرف کھینچنا ہوتا ہے، سحر میں جکڑنا ہوتا ہے، جبکہ کالم میں ایسا نہیں ہوتا۔ کالم میں عام طور پر مصنف جو ہے یا کالم نگار جو ہے اپنے ذاتی تجربات کو بیان کرتا ہے، اپنے ذاتی مشاہدات کو بیان کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے کالم کے اندر اور فیچر کے اندر فرق ہے۔ آج کا ہوم ورک، آج آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے پسندیدہ شہر یا گاؤں کے بارے میں ایک فیچر لکھنا ہے، بلکہ لکھنے کی کوشش کرنی ہے، یا کسی مشہور شخصیت کے بارے میں آپ لکھ سکتے ہیں ایک فیچر، یا کسی اہم مسئلے کے بارے میں آپ فیچر لکھنا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ لکھ لیں، یا آپ کسی دلچسپ واقعے کے بارے میں فیچر لکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس پر بھی لکھ سکتے ہیں۔ دیکھیں، فقط آپ کوشش کریں، نتیجے کی فکر آپ چھوڑ دیں، نتیجے کی فکر نہ کریں۔ باقی یہ ہے کہ آپ فیچرز کچھ پڑھیں بھی، مطالعہ کریں، آپ فیچرز اخبار کے اندر جو ہے میگزین کے اندر آپ دیکھ لیں، آپ کو فیچرز کا صفحہ مل جائے گا، تو آپ وہاں سے جو ہے مطالعہ کریں مختلف فیچرز کا۔ جب آپ فیچرز پڑھیں گے تو پھر جو ہے آپ کو نظر آئے گا کہ فیچرز کا اسلوب کیا ہوتا ہے اور اس کا لکھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں اس سبق کے بعد آپ کے سامنے جو ہے تفصیل کے ساتھ واضح ہو گیا ہوگا کہ کالم کون سا ہوتا ہے، اداریہ کون سا ہوتا ہے اور فیچر کون سا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے تک ہم جو ہے اخبار کی ہر تحریر کو کالم ہی سمجھتے رہے، یا ہر تحریر کو ہم تحریر ہی سمجھتے رہے تھے۔ آج کے سبق کے بعد یہ ساری چیزیں واضح ہو گئی ہیں۔ آپ سے آخر میں وہی گزارش کروں گا کہ اگر آپ ہمارے اس کورس سے استفادہ کر رہے ہیں، ہمارے لیکچر سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے، تو آپ اس دعوت کو عام کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اپنے تاثرات کا اظہار کیا کریں کومنٹ باکس کے اندر۔ کوئی سوال ہو تو آپ سوال بھی کر سکتے ہیں کومنٹ باکس کے اندر۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔